محمد وعلى محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون عزادارو، محرم کی چاند رات کو جو مہمان تمہارے گھروں میں آیا تھا، وہ آج رخصت ہو رہا ہے۔ بہت انتظار تھا، بہت تمنا تھی کہ محرم آئے گا، جی کھول کر حسین کا ماتم کریں گے۔ یہ کیا ہوا بی بی؟ آج محرم کی 10ویں آ گئی، ہماری رونے کی حسرت جی ہی میں رہ گئی۔ بی بی، ہم سے حق پہ گریا ادا نہیں ہوا۔ بی بی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اگر زندگی رہی تو پھر آئندہ برس اس صف پر آئیں گے۔ تمہارا گریا، تمہارے آنسو، تمہارا رونا معمولی نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ تمہارے آنسو وہ آنسو ہیں جو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ پاتے ہیں۔ دنیا ہمارے گریے کو بدعت کہے، ہمیں یہود و نصارہ کہے، ہم کو کافر کہے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی آرزو کی تعمیل میں آنسو بہا رہے ہیں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے حسین کی ماں ہم سے خوش ہے۔ ذکر حسینی کا کارواں آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ نہ آمریت کی تلواریں ان آنسوؤں کو روک سکیں، نہ مفتیوں کے فتوے اس قافلے کے راستے کو روک سکے، نہ مورخوں کی زہر آلود تحریریں اس قافلے کا راستہ روک سکی، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جو 72 چراغ کیا روشن ہوئے کہ کائنات کے باقی رہنے کا سبب بن گئے۔
ایسا کیوں عزیزو؟ گفتگو کا تو موقع نہیں ہے نا. میں چاہنے کے باوجود بھی اس وقت اپنے مولا کی خدمت میں سلام بھی نہیں کروں گا. میں مولا کو سلام نہیں کرتا اس وقت، اس لیے کہ جانتا ہوں جواب سلام دینا واجب ہے. میں سلام کروں، مولا کو کتنی زحمت ہوگی معلوم نہیں. میرا مولا اس وقت قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے یا اکبر کے سینے سے پرچے نکال رہا ہے. ہاں عزادارو، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. دنیا بتا دے اگر کسی نے حسین سے بڑھ کر خدا کا ذکر کیا ہو. وطن میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، وطن سے دور دشت بیاباں میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، پیٹ بھر خمار میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر حقوق کے نعرے لگانا اور بات ہوتی ہے، تیروں کی بارش میں سجدے کرنا اور بات ہوتی ہے. مال و اولاد کی فراوانی پر سب شکر الہی کرتے ہیں، لیکن اکبر جیسے کڑیے جوان کے سینے سے پرچی کا پھل کھینچنا اور پھر شکر الہی کرنا، حسین یہ تیری ہی شان تھی. ہمارا سلام ان اصحاب حسینی پر جنہوں نے جانوں کو قربان کر دیا. ہاں عزیزو، 3 باتیں میں اور کہا کرتا ہوں روز عاشور کے اس مجلس میں. دنیا کی ہر چیز کو بھول جانا، لیکن 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. اگر یہ 3 چیزیں تم کو یاد رہ گئیں تو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا. ایک تو عزادارو سجدہ شبیری کو نہ بھولنا، دوسرے چادر زینب کو نہ بھولنا. سنو، سجدہ شبیری یاد رہے، چادر زینب یاد رہے، اور تیسرا جملہ صاحبان اولاد سکینہ بی بی کی پیاس کو یاد رکھنا. سجدہ شبیری یاد رہا تو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا. چادر زینب یاد رہی، تمہاری غیرت زندہ رہے گی جو نصف ایمان ہوتی ہے. اور اگر سکینہ بی بی کی پیاس یاد رہی تو اللہ کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں رہے گی. انہی چیزوں کا نام دین ہے. تم آج اپنے بچوں کے ساتھ اس فرش ادا پر بیٹھے ہو، تم نے 10 روز تک حسین کا ماتم کیا ہے. اللہ تمہارے رونے کو قبول کرے، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ تم کو تمہاری اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، تمہارے بچوں کو اچھا رکھے. مگر سوچو اور یاد کرو، اللہ نے حسین کو بھی ایک بیٹی دی تھی. اللہ نے حسین کو اولاد دی تھی، اللہ نے حسین کو ایک بیٹی دی تھی. وہ بیٹی کربلا کے میدان میں 3 دن تک پیاس سے تڑپتی رہی تھی. جب چچا کو دیکھا تو اس بچی نے کہا اللہ تک چچا پیاسی ہوں. جب بھیا علی اکبر کو دیکھا تو کہا بھیا پیاسی ہوں. جب بابا نظر آئے، عاشور کا دن تھا، عاشور کا دن تھا. حسین خیمے میں آئے، زینب کہنے لگی بھیا سکینہ تجھ کو بار بار پوچھ چکی ہے، کئی بار پوچھ چکی ہے کہ سکینہ کہاں ہے، کہ میرے پاس ہے، لیکن تجھ کو بہت پوچھ رہی ہے. ایک مرتبہ آئے بہن کے پاس، فرماتے ہیں لاؤ آؤ سکینہ میرے پاس آ جاؤ. تو سکینہ ایک مرتبہ کہتی ہے بابا جب تک میں آپ کے سینے پر نہیں آتی تھی آپ کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. بابا 3 دن ہو گئے، ایک مرتبہ بھی مجھ کو اپنے سینے میں نہیں لیا. بابا میں یہ نہیں کہتی بابا مجھے پیار کرو، لیکن بابا ایک مرتبہ گود میں بیٹھ جاتے تو.
جانتے ہو سکینہ بیوی کون ہے؟ سکینہ بیوی حسین کی وہ بیٹی ہے جس کو حسین نے نماز شب میں دعا مانگ کے لیا تھا، پروردگار مجھ کو ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ کو بہت چاہے، میں اس کو بہت چاہوں، نہ وہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، لیکن پروردگار جب تیرے دین کی نصرت کا وقت ہے تو میں اس کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ حسین 3 دن کے پیاسے تھے۔ حسین نے عاشور کی صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے تھے۔ حسین ابن علی کا عراق والوں پہ بہت بڑا احسان تھا۔ 3 مرتبہ عراق کے لوگ، تاریخ گواہ ہے، عراق کے لوگ 3 مرتبہ قحط سے، پانی کے نہ برسنے سے مر رہے تھے۔ حسین ابن علی نے دعا کر کے پہلے عراق کو پانی دیا تھا، لیکن آج وہی حسین پیاسا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ بھی حسین نے یہ نہیں کہا اے لوگوں جب تم پیاسے تھے میں نے تم کو سیراب کیا تھا، آج میرے بچے پیاسے ہیں۔ نہیں، کریم ابن کریم حسین احسان نہیں جتاتا۔ عاشور کا دن گزر رہا تھا، میدان جنگ تیار ہوا، اصحاب طے کر چکے تھے جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے خاندان نبوت کا کوئی بچہ بھی زخمی نہیں ہو سکتا، کوئی بچہ، کوئی فرد میدان میں نہیں جائے گا۔ ہاں، ایسے عالم میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حسین کا ایک بوڑھا صحابی سعید آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے فرزند رسول بس ایک تمنا ہے، مرنے سے پہلے آخری مرتبہ نماز تیری امامت میں تیری اقتداء میں ادا کر لے۔ حسین فرمانے لگے اللہ تیرا شمار عبادت گزاروں میں کرے، تو نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا ہے، نماز کی تیاری کرو۔ پانی تو تھا نہیں نا، فرات کے کنارے نمازیوں نے تیمم کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صفیں تیار ہوئی۔ اصحاب حسینی آخری تمنا کیا، ذرا یاد رکھنا اس بات کو، اصحاب حسینی کی آخری تمنا حسین کے ساتھ نماز ہے، نماز کے فریضے سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ نماز جماعت کی تیاری ہوئی، صفیں تیار ہو گئی، حسین نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب نماز ظہر ہونے لگی ایک مرتبہ تیر آئے، جب تیروں کو آتے دیکھا نا تو جس نے تمنا کی تھی مولا نماز پڑھا دیں اس نے سب چھوڑ دی، نماز کو چھوڑ کر مولا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا مولا آپ نماز پڑھائیے میں اپنے سینے پر تیروں کو لوں گا۔ سید امام کے سامنے سپر بن کے کھڑا ہو گیا، بوڑھا ہے 80 برس کا، تیر آ رہے ہیں، جو تیر آتا ہے اس کو اپنے سینے پر لیتا ہے، اپنی پسلیوں پہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب حسین ابن علی نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ایک مرتبہ حسین کا ایک بوڑھا صحابی زخمی ہو کر حسین کی آغوش میں گرا۔ حسین ابن علی نے تیر نکالنے چاہے، جب تیر نکالنے لگے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسول مولا میرے تیر نہ نکالو، میرے تیر نہ نکالو مولا۔ ایک مرتبہ فرماتے کیوں نہ نکالوں؟ کہا مولا چاہتا ہوں اسی ہاتھ سے تیرے جد کی خدمت میں جاؤں۔ سعید کا سر حسین کے زانو پر تھا۔ مرتبہ سعید کہتے مولا الوفیت یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ مولا فرماتے ہیں ہاں ہاں سعید تو نے حق ادا کر دیا،
انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا۔ اب سید کہتے ہیں مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا سر دبا رہا ہے، کوئی میرا سر دبا رہا ہے۔ فرمانے لگے سعید سلام کرو میرے نانا محمد مصطفیٰ کا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا دھانا بازو دبا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا سعید سلام کرو میرے بابا علی مرتضیٰ آئے۔ سعید کہتے ہیں اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے۔ کہا سعید سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبیٰ آئے ہیں۔ اب سعید کہتا ہے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے پیروں کی طرف آگے بیٹھ گیا۔ مولا کہتے ہیں سعید پیروں کو سمیٹ لے میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی۔ یہ نماز ظہر تھی۔ حسین کے باوفا ساتھیوں تم نے نماز ظہر کے وقت ایسی مدد کی مگر ہائے وہ نماز ایک ایک کر کے اصحاب مارے گئے۔ اصحاب کے بعد عائزہ کی باری آئی۔ وہ وقت بھی آیا جب حسین نے آواز دی تقدم ولدی یا بنی علی اکبر، علی اکبر کو میدان میں بھیجا۔ لیکن پھر کیا عالم تھا حسین کا۔ امیر انیس کہتے ہیں بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق۔ فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، اے موت جلدان پسند زندگی ہے شوق۔ برباد اس طرح سے کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب ایسا پسر نہ ہو۔ روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ یارام، ترتی لہو سے لگتے جگر کے قبا تمام، رخصت دل میں درد بدن سب تک ناکام، وہ درد تھا مٹانے کے دشمن میں روتے تھے۔ علی اکبر مارے گئے، حسین کی آنکھوں کی بصارت گئی۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب علم حسین کو نظر نہیں آیا۔ حسین یہ جملہ کہتے ہوئے گئے ہیں الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی، اب میرا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ وہ وقت بھی جب چشم کائنات نے یہ منظر دیکھا۔ کون سا منظر تھا سنو گے؟ جب حسین مقتل سے چلے ہیں، ذاکرین بیان کرتے ہیں مقتل سے چلے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حسین کو لاشا نہیں لائے، حسین کے ہاتھوں میں ایک گٹھری ہے۔ سمجھے یہ کون ہے؟ یہ حسن کا غنچہ قاسم تھا جس کی لاش گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو چکی تھی۔ بس عزادارو گھر اجڑتا گیا، گنج شہیداں آباد ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آ کے آواز دی حل میں ناصریت سونا ہے کوئی بیٹے سے مدد کرنے والا۔ بس دو باتیں ہوئی، فرات کے ساحل پر کوئی لاشا تڑپا، فرات کے ساحل پر لاشا تڑپا، اور ایک مرتبہ خیمے سے رونے کا شور بلند ہوا۔ در خیمہ پہ آئے، زینب منع کیا تھا میری زندگی میں نہ رونا، یہ شور کیسا ہے؟ کہ بھیا جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے تو علی اصغر نے خود کو چھوڑے سے گرا دیا ہے، کسی کے بہلائے بہتا نہیں ہے۔ کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، شاید میں تھوڑا سا پانی پلا سکوں۔ اصغر کو لے کے میدان میں آئے، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں سے حسین نے پانی مانگا، پانی تو نہ ملا۔ جب پانی نہیں ملا آواز دی اصغر میں نے پانی مانگ لیا، لیکن اصغر بیٹا تم بھی حجت خدا کے پسر ہو۔ بس یہ کہا تو ایک مرتبہ شہزادے نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ بس علی اصغر کا خشک زبان ہونٹوں پر پھیرنا تھا کہ فوج شام کے سپاہی منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔
منظر بگڑنے لگا. عمر سعد نے ہرملا کو حکم دیا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تیر کو کمان پہ چڑھایا. جانتے ہو تیر کیسا تھا؟ اے اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. تیر کیسا تھا؟ فوج اتنی بوکھلا گئی تھی، وہ عام تیر نہیں تھا، تیروں سے شعبہ تھا جو میدان جنگ میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ تیر اور میرا شعبہ تیر بچے کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو زخمی کر گیا. چاہا خون کو آسمان کی طرف پھینکے. آسمان سے آواز آئی مولا اگر یہ خون ناک میری طرف آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا. چاہا زمین کی طرف پھینک دے. زمین نے آواز دی مولا اگر یہ خون میری طرف آیا، یہ خون ناک قیامت تک ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا. تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے چہرے پر خون مل لیا اور فرمانے لگے اسی حالت میں نانا کی خدمت میں جاؤں گا. اصغر گزر گئے. ایک جملہ ہے جو اصغر کا لاشا خیمے میں آنے پر ماں نے کہا تھا ام رباب نے. جملہ یہ تھا میرے لال کیا تجھ جیسے کمسن بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ جو لفظ ہے انہار کا کیا مطلب؟ ارے دنیا جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی پانی پلا لیتی ہے. ارے کیسے ظالم تھے، 6 مہینے کے بچے کو غذا پلانا. تیر کا نشانہ بنایا. ہاں دلارو حسین نے کچھ سوچا ہوگا. میری زبان میں قوت گویائی نہیں، بس آخری مجلس ہے. کچھ سوچا. گنج شہیدہ میں آئے، ذوالفقار حیدری نکالی، ایک ننھی سی قبر کھودی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر گئے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. سنا پانی نہیں تھا کہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے. بس حسین نے آنسوؤں سے قبر کو تر کیا. ذوالفقار نے وین کیے، حسین نے آنسو بہائے. اب یہ قبر اصغر پہ کھڑے تھے کہ کسی نے آگے سلام کیا. ایک مرتبہ نظر دوڑائی اور کہا کون ہے اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا؟ ارے مجھ کو سلام کرنے والے میرے انصار تو بچھڑ گئے. ارے بھائی تو کون ہے کہ مجھ کو سلام کر رہا ہے؟ آنے والا کہتا ہے کہ میں تجھ کو مسلمان سمجھ کر سلام کر رہا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تجھ سے بڑھ کر اور کون مظلوم ہوگا. میری ایک حاجت ہے، اگر تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو. حسین کہنے لگے بتا بھائی تیری کیا حاجت ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے میں گھر سے شہنشاہ نجف کے روزے کی زیارت کے لیے نکلا ہوں، لیکن جب اس صحرا میں پہنچا ہوں تو عجیب غربت و یاس کی لہریں پیدا ہو گئی. لگتا ہے میری تمنا پوری نہیں ہو سکے گی، تو دعا کر دے پروردگار مجھ کو روزہ شہنشاہ نجف میں پہنچا دے. حسین ابن علی نے دعا کی پروردگار اس کو روزہ شہنشاہ نجف کی زیارت نصیب کر. راست پوچھ کے دعا کرا کے وہ شخص چلنے لگا. جب چلنے لگا تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، شہید تسلاکام نے آواز دی کہ بھائی جب تو نجف جائے، اگر نجف کا روزہ تجھ کو مل جائے، اگر تم پہنچ جائے بس اتنا کہہ دینا کسی مظلوم کو صحرا میں چھوڑایا ہو. کہہ دینا شہنشاہ نجف سے کسی مظلوم کو عالم غربت میں صحرا میں چھوڑ کے آیا ہوں. وقت قریب آ گیا ہے جب میرے حلق پر خنجر ظلم چلے. چاہتا ہوں جب میرا سر کٹے تو علی تیری گود میں کٹے. جب یہ جملہ سنا مسافر پیچھے ہوا.
मुसाफिर वापस आया, आके कहता है मजलूम ऐसा मालूम होता है तेरी अली से कोई कुराबत है, इसलिए कि तू चाहता है तेरा सर अली की गोद में गड़े। बस मुझको बता दे तेरा क्या नाम है, बता दे तेरा क्या नाम है। अज़दारों, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारे घरों को आबाद रखे। जब पूछने लगा ना मुसाफिर नजफ अपना नाम बता दे, तो हुसैन कहने लगे ऐ शख्स मेरा नाम ना पूछ, इस आलम गुर्बत में मेरे कई नाम हो गए हैं। मैं गरीबुल वतन भी हूँ, मैं मजलूम भी हूँ, मैं बेकस भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ। मेरा नाम न पूछ, तो मुझे पता है तेरी बच्ची वतन में तेरी याद में दिन रात रोती है। अगर मैंने नाम बता दिया तो उस बच्ची की आस टूट जाएगी। मुसाफिर नजफ कहता है हर शय का इल्म हक को इस बेकसी में है, ये बस कौन इमाम में है या फिर नबी में है। माला वास्ता चाहे चाहे नजफ का नाम बता दो। मेरी कहते ये तो न कह सके कि शय मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। मुसाफिर कहता है मैं तो ये जानता था कि हजरत वतन में है, पर क्या खबर थी मुझको कि आफत के बन में है। मौला ये क्या हो गया, ये कब्र किसने है, कहने किसने है। फरमाने लगे है मुसाफिर नजफ, ये मेरे असगर की कब्र है, ये मेरे कुनबे के लाजे है, ये मेरी बीवियों के खेमे है। मुसाफिर कहता आका नजफ नहीं जाऊंगा, बस इजाजत दे दे, तेरी नुसरत में कुर्बान हो जाओ। इजाजत मिल गई। ये आखिरी जानिसार था मेरे मौला का, जान जो कुर्बान कर दिया। फिर वो वक्त आया कि एक मरतबा हुसैन रुखसत होके मैदान में आए। लेकिन तुम बताना, 3 दिन का भूखा प्यासा जिसकी कमर अब्बास ने तोड़ दी, जिसकी बसारत अली अकबर की शहादत ने ले ली, जिसके कल्ब की रही से ताकत अली असगर की शहादत से खत्म हो गई, वो जंग करे तो किस तरह करे, लड़े तो कैसे लड़े। लेकिन हुसैन ने ज़ुल्फ़िकार निकाली और वो जंग की यादगार जमाना पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। फौज में शोर हुआ, अल अमान जब न रसूल अल्लाह की आवाज कुदरत आई, या तो हम नफ्सुल मुतमइन्ना मर गया। बस मेरे मौला ने तलवार को नयाम में रखा। फिर हमने शुरू हुए, कोई पत्थर पेशानी पे लगा, कोई नैला सीने पे लगा, बच्चियां दिल के पार हुई। 1 2 4 नहीं, बेशुमार जख्म खा के हुसैन पुश्ते पर डगमगाने लगे। मुझको उतार दे। एक मरतबा जुलजना ने अपनी अगली टांग को देखा, हुसैन कहने लगे जुलजना यहाँ नहीं, सामने खैमे है, अगर सकीना आ गई तो मर जाएगी। जुलजना आगे बढ़ा, एक नशेब की तरफ आया, अगली टांगे देखी, फरमाया हाँ ये जगह ठीक है। टांगे देखी, मेरा ईमान कहता है सलाम उस पर जो नज़ीर पर था। एक जोड़ा जो न ज़मीन पर था न जमीन पर था। ज़ैनब को जब सुपैर नजर नहीं आए, एक मरतबा कहने में आए सैयदो सज्जाद तुम्हारे बाबा नजर नहीं आ रहे। तो अम्मा कहने का पर्दा उठाओ,